اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم اجعل هذا لوجهك الكريم لا رياء فيه ولا سمع يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الزمر، پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 7 تک آئے تھے۔ آج انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ دعا کرتا ہے اپنے رب سے، اور پوری طرح رجوع کرتے ہوئے، پوری طرح اس کی طرف رخ کرتے ہوئے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ، پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے نعمت عطا کرتے ہیں، نسی ما کان یدعو الیہ، تو بھول چکا ہوتا ہے جس کے لیے وہ دعا کر رہا ہوتا ہے پہلے۔ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل وجعل للہ اندادا، اب وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا ہمسر بناتا ہے دوسروں کو۔ لیضل عن سبیلہ، تاکہ وہ اوروں کو بھی اس کی راہ سے گمراہ کرے، اس کے راستے سے گمراہ کرے۔ یہ کیفیت کن لوگوں کی ہے؟ آگے اس آیت کے ٹکڑے میں، اگلے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، آپ کہہ دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے کفر کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار لو تھوڑی۔ اِنَّکَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، بے شک تم لوگ آگ والے ہو۔ اِنَّکَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، بے شک تم آگ والے ہو، آگ کے ساتھی ہو۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی ہدایات کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا یہ معاملہ اللہ نے سامنے رکھا ہے کہ جب وہ مصیبت میں پڑتے ہیں، تکلیف میں پڑتے ہیں، تو اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں، پوری طرح اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں ان کی مصیبت دور کر دیتے ہیں، اپنی نعمت عطا فرماتے ہیں، تو وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کیا دعا کر رہے تھے اللہ سے اس سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بعد یہ اللہ کا ہمسر بناتے ہیں، یعنی اللہ کی نعمت کہ یہ فلاں بزرگ کی وجہ سے ملا، فلاں دربار کی وجہ سے ملا، فلاں مزار کی وجہ سے ملا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تاکہ وہ خود بھی گمراہ ہوں، دوسروں کو بھی گمراہ کریں اللہ کے راستے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عیش کر لو اپنے کفر کے ساتھ، کتنا تھوڑا، ظاہر ہے زندگی زندگی کتنی لمبی ہوگی، 50 سال، 60 سال، 100 سال گزار لو، انجام تمہارا کیا ہے؟ تم آگ میں جاؤ گے، جہنم کے تم ساتھی ہو۔ استغفر اللہ۔ یہ کیفیت ایمان والوں کی نہیں ہوتی، ان لوگوں کی جو اپنے ایمان میں سچے ہیں۔ یہ کیفیت ان لوگوں کی نہیں ہوتی جو ایمان والے، ایمان میں سچے ہیں، نمازیں ادا کرنے والے ہیں، ان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ یہ ان لوگوں کی بات بتا رہے ہیں جو کفر میں مبتلا ہے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، اللہ کی باتوں کو ماننے سے گریز کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، آخرت میں شدید عذاب ہوگا ایسے لوگوں پر جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا ہمسر بنا رہے ہوتے ہیں دوسروں کو۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ان باتوں کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔
ہر اس شخص کو جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے۔ آیت نمبر 9 ایمان والوں کی کیفیت کو ظاہر کر رہی ہے۔ من هو قانت آناء اللیل ساجدا او قائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، وہ جو پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں رات کے گھڑیوں میں کھڑا ہوتا ہے، نماز کے لیے سجدہ کرتا ہے اور چوکنا ہے آخرت سے، اور اللہ کی رحمت کی تلاش ہے، اسے اپنے رب کی رحمت کی تلاش ہے۔ یہ دوسری کیفیت ہے جو ایمان والوں کی ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ان سے پوچھیں کہ وہ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ جو علم رکھتا ہے اور جو علم نہیں رکھتا۔ علم سے مراد اللہ کی ہدایات ہیں، جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا۔ یہ کیفیت اللہ کی ہدایات کو جاننے والوں کی تھی جس کا ذکر ہوا اس آیت میں، اور اس سے پہلے ان لوگوں کی تھی جو اللہ کی ہدایات سے لاپرواہ ہیں۔ انما یذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، وہ وہی حاصل کرتے ہیں، یہ بات انہی کی سمجھ میں آتی ہے، اور اس طرح وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ خوف اور رجا، اللہ کا خوف، آخرت کی سزا کا خوف، اللہ کی ناراضگی کا خوف، اللہ سے امید، یہ دونوں چیزیں ایک ایمان والے کے دل میں بیک وقت ہوتی ہیں، اور خوف اور رجا دونوں ہی اس کے دل میں ایک برابر پلڑے کے ترازو کے دو پلڑے میں آپ ان کو رکھ لیں، برابر برابر ہوتا ہے۔ یہ خوف یا رجا کوئی ایک چیز، اللہ کا خوف اتنا بڑھ جائے کہ اللہ سے امید نہ رہے، یا اللہ سے امید اتنی بڑھ جائے کہ اللہ کا خوف نہ رہے، اللہ کے عذاب کا خوف نہ رہے، یہ شیطانی حملہ ہے۔ ایک ایمان والا جب تک زندہ ہے ان دونوں کے درمیان رہتا ہے، خوف اور رجا کی حالت میں۔ لیکن جب وقت آتا ہے دنیا سے جانے کا، تو یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت اللہ سے امیدیں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، کسی شخص کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کس حالت میں پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا خوف اور امید کی حالت میں۔ آپ نے فرمایا جس شخص کے دل میں ایسے وقت یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، اس کی امید اللہ تعالیٰ پوری کر جائیں، اور اس کے خوف سے نجات عطا فرماتے ہیں اللہ رب العزت۔ یہ ہمیشہ ایمان والوں کو ان دونوں کے درمیان رہنا چاہیے، اپنے عمل کی وجہ سے اللہ سے بے خوفی، اللہ کے عذاب سے بے خوفی یہ ہرگز نہ ہو، اور نہ اپنی عمل کی کسی کوتاہی کی وجہ سے اللہ سے امید کی کمی نہیں ہو۔ دونوں کے درمیان انسان کو رہنا چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو مخاطب ہے، اور سمجھ میں آ جائے تو بات اللہ تعالیٰ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان سمجھ جائے۔ قل یا عباد الذین آمنوا، مخاطب ایمان والے ہیں کہ اے میرے غلاموں جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب کی سزا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو اس دنیا میں احسن کام کرے گا اس کے لیے اچھائی ہے۔ احسن کام کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت و فرما برداری۔ یاد رکھیں جب بھی قرآن میں احسن یا عمل صالح کا ذکر ہوتا ہے، اس سے مراد اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ احسن اچھے طریقے سے، تو اس کے لیے اچھائی ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔
انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک دیا جائے گا، وفا کیا جائے گا، بہترین اجر ان کو دیا جائے گا، بغیر حساب دیا جائے گا، جو صبر سے کام لینے والے ہیں، اپنے حالات پر جو بھی حالت ہے اس پر راضی بر رضا ہیں، رضا الہی ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، اس میں خیر ہے، یہ ہے صبر، تو ان کے لیے اجر ہے بغیر حساب، یعنی بے بہا اجر ہے۔ یہ پیغام اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے ایمان والوں تک پہنچایا ہے، اور ساتھ ہی یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو ایمان والے نہیں ہیں، کہ اللہ کے ہاں اجر کی اگر امید رکھتے ہو تو ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ اس آیت نمبر 10 میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ کی زمین وسیع ہے۔ یہاں سے لوگوں نے، مفسرین نے اندازہ لگایا ہے کہ شاید یہ صورت ہجرت حبشہ سے قبل نازل ہوئی ہے، واللہ عالم، چونکہ اس میں اللہ کی زمین کی وسعت کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک جگہ کے حالات درست نہیں تو دوسری جگہ چلے جاؤ، واللہ عالم صحیح بات کیا ہے۔ حقیقت جو بات یہاں ہمیں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ دنیا میں اچھے کام کریں گے ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، بہت ہی اچھا، خواہ وہ زمین کی کسی ٹکڑے پہ ہوں۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اتنا اجر دیں گے، بے حساب اجر دیں گے۔ اگلی آیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ فرما دیں، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ کہہ دیں کہ بے شک مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی اطاعت و فرما برداری کروں، خالص اس کے ہو کر، یعنی ایک رخ وہ صرف اللہ کی طرف ہے اور کسی طرف نہیں ہے، اطاعت و فرما برداری صرف اللہ کی جا رہی، اس کے دین کے لیے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے لیے کے ساتھ۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کا اطاعت گزار رہوں۔ یہ آپ کو کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح زندگی گزاری، ایک اللہ ہی کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے، اور ہر اس شخص کو جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہے، یہ حکم اس کے لیے بھی تو ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام لوگوں کو جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں۔ آیت نمبر 13، مزید آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ بات فرما دیں، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ یہ بتا دیں لوگوں کو کہ بے شک میں خوف رکھتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو عذاب کی، اور ایک بڑے دن کے عذاب کی، اشارہ آخرت کے عذاب کی طرف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی، ہم کتنا بڑے دن کے اس عذاب سے اپنے اندر خوف رکھتے ہیں۔ اگر ہم خوف رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی نافرمانی نہ کریں، جو حکم جو راستہ اللہ نے دکھایا ہے اس راستے پر اپنے آپ کو چلائیں اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں۔ آیت نمبر 14 مزید، قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، آپ یہ بات کہہ دیں کہ میں تو عبادت کرتا ہوں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہوں مخلص ہو کر اس کے دین کے لیے، یعنی اس کے بتائے ہوئے طریقے کے لیے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ کیا ان آیات کو پڑھنے کے بعد بھی ایمان والا اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔
اگر وہ عقل والا ہے، سمجھ رکھتا ہے، اللہ تو ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہر وقت میری بات، میں جو بھی باتیں کرتا ہوں وہ سن رہے ہیں، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہے۔ تو پھر اسے کیا چاہیے؟ یہی چاہیے جس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں، اور آپ سے یہ بات، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ بات بتا دیں لوگوں کو۔ اب یہ دوسرا رخ آ رہا ہے آگے، نافرمانیوں کرنے والوں کی طرف۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تو کرو اطاعت و فرمانبرداری جس کی تم لوگ چاہتے ہو اللہ کے سوا۔ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور آپ یہ بات بتا دیں ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو، کہ بے شک وہ لوگ جو نقصان اٹھانے والے ہیں، جنہوں نے اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا ہے، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ہیں، اس روش پر چل رہے ہیں قیامت کے دن کے نقصان پر۔ الا ذالک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ ہے جو کھلی کھلی گمراہی ہے، کھلا کھلا نقصان ہے۔ یہ اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا انجام سامنے ہے، جو اللہ رب العزت نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہم تک پہنچایا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آیت نمبر 16، لہم من فوقہم ظلل من النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر آگ کا سائبان ہوگا، اوپر سے آگ چھائی ہوئی ہوگی، جیسے چھتری سمجھ لیں، چھتری جو ہم استعمال کرتے ہیں بارش میں، دھوپ میں، اس طرح سائبان ہوگا آگ کا۔ وَمِن تحتہم ظلل، اور اسی طرح نیچے ان کے آگ ہوگی، آگ سے ڈھکے ہوں گے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ ہے وہ بات جس سے اللہ تعالیٰ خوف دلا رہے ہیں اپنے غلاموں کو۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے جو کل پیش آنے والا ہے وہ سامنے رکھ کے، تاکہ انسانوں کے دل اس خوف سے کہ وہ اوپر بھی اور نیچے بھی آگ میں ڈھکے ہوں گے۔ یا عبادی فاتقونی، اے میرے غلاموں، تمام انسان کو مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں اگلے ٹکڑے میں اس آیت کے، کہ اے میرے غلاموں، بچو، اپنے آپ کو بچاؤ اس کیفیت سے جو تمہارے ساتھ پیش آنے والی ہے اگر تم اللہ کے نافرمان ہو، اللہ کی نافرمانیوں سے بے خوف ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ خوف ہمارے دلوں میں بٹھا دیں یا رب العالمین، اور ہم صرف اللہ ہی کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 17، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ فبشر عباد، وہ لوگ جو طاغوت، ہر سرکش قوت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں کہ اس کی بات مانی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اور اپنا رخ اللہ ہی کی طرف رکھتے ہیں، اللہ ہی سے رجوع کرتے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فبشر عباد، میرے غلاموں کو یہ بشارت دے دیں، خوشخبری سنا دیں کہ کسی بھی سرکش قوت کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرنی، اطاعت و فرما برداری صرف اور صرف اللہ ہی کی کرنی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا ہے، انابو منیب، اللہ کی طرف رخ کرنے والا، اس کا رخ اور کسی طرف نہیں، اپنی ہر کیفیت میں وہ اللہ ہی سے مدد چاہتا ہے، مدد طلب کرتا ہے۔ وہی سورۃ الفاتحہ کی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، اور صرف آپ ہی سے دعا کرتے ہیں، آپ ہی سے سوال کرتے ہیں، آپ ہی سے امیدیں رکھتے ہیں، آپ سے ہی
مدد چاہتے ہیں۔ ایسے کرنے والوں کے لیے اور اس طرح زندگی گزارنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے غلاموں کو اس بات کی خوشخبری دے دیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اور تمام ایمان والوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ صرف ایمان والے بلکہ تمام انسانوں کو اللہ رب العزت اس بات کی سمجھ عطا فرمائے جن تک اللہ کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ اگلی آیت میں ایسے لوگوں کی مزید خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ الذین یستمعون القول، یہ وہ لوگ ہیں دھیان سے کان لگا کر سنتے ہیں اللہ کی باتوں کو، وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اور اس کی پیروی کرتے ہیں بہترین طریقے سے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت رہنمائی ملتی ہے۔ وَأُولَئِکَ ھُمُ اولو الالباب، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں۔ اگر عقل ہے، سمجھ رکھتے ہو، تو یہی ہے وہ طریقہ، اللہ کی ہدایات کو، اللہ کی باتوں کو کان لگا کے سننا۔ ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں سننے سے زیادہ ہم پڑھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ تو کیا ہم اللہ کی ہدایت چاہتے ہیں؟ کیا ہم عقل رکھتے ہیں؟ اگر ہم عقل رکھتے ہیں تو ہمیں وہی طریقہ اپنانا چاہیے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے اپنی کتاب میں۔ آیت نمبر 19۔ یہ سوال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا اس وقت، یہ آج ہم سب کے لیے ہے، ہاں، جو اس آیت میں آ رہا ہے۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا وہ جس کے لیے عذاب کا مستحق بن گیا، اس عذاب کی کلمے کی، عذاب کے بعد کی مستحق بن گیا، افانت تنقذ من فی النار، کیا تم اسے بچا لو گے آگ سے؟ ہے نا؟ افانت تنقذ من فی النار، کیا تم اسے جو آگ میں ہے اس سے بچا لو گے، چھڑا لو گے اس سے؟ ظاہر ہے ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ جو اپنے آپ کو اللہ کی سزا ہی کی طرف اپنے آپ کو لے جاتا ہے، اپنے لیے حق کر لیتا ہے، یہ سچا کر لیتا ہے، وہ اپنے عذاب کو اپنے لیے اپنی ذات کی، اپنے اعمال کی وجہ سے، تو اس کو کون بچائے گا آگ سے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ تمام آیات ذرا گہرائی میں سوچنے کی بھی ہے، سوچیں ذرا۔ کوئی نہیں بچا سکتا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بچا سکتے تو کون بچائے گا؟ آپ اللہ کے محبوب تھے اور اس کے باوجود آپ کا ان پر کوئی بس نہیں چلے گا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ ایمان والوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بتائیں۔ پہلی، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ دوسری بات آپ نے بتائی، ان کے پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہوں گے۔ الحمدللہ یہ تو بہت لوگوں کے دونوں، ہر مسلمان، ہر ایمان والا جو نماز پڑھتا ہے وہ وضو بھی کرتا ہے اور سجدے کا نشان بھی اس کے ماتھے پر آ جاتا ہے۔ تیسری بات، انہیں کتاب دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اور چوتھی بات، ان کے آگے نور ہوگا۔ یہ 2 باتیں جو بات کی ہیں، یہ کن کی ہوں گی؟ انہی کی ہوں گی جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے۔
جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری زندگی میں ان کا زندگی کا رویہ ان کا اس سے دور ہے، نافرمانیوں میں الجھے ہوئے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے، اللہ کی طرف رخ بھی نہیں کرتے، اپنی زندگی اسی طرح گزار رہے ہیں، کیا یہ دونوں باتیں، آخر کی دونوں باتیں ان کے اندر ہوں گی؟ ہرگز نہیں ہوں گی۔ انہیں ان کی نماز، ایسے لوگوں کی نمازیں انہی کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ کتنے ہی نمازی ہیں، سجدے کا نشان آپ ان کے چہروں پر دیکھیں گے اور حرام کھا رہے ہوتے ہیں، رشوت لے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بہت واسطہ پڑتا ہے، انہیں ہوش میں آنا چاہیے۔ اگلی آیت 20، اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کا ذکر جو مخلص ہیں دین کے لیے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کی سزا سے ڈرتے ہیں، اپنے آپ کو رب کی ناراضگی سے بچاتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ جو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اپنے رب کی کرتے ہیں، نافرمانیوں سے بچتے ہیں۔ لہم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار، اور ان کے لیے بالا خانے ہوں گے، ایک پر ایک، ایک کے اوپر ایک، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لا تخلف اللہ المیعاد، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے کے خلاف کرنے والے نہیں۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ کیا ہمارا دل آج بھی ان آیات کو سننے کے بعد بھی اللہ کی نافرمانیوں کی طرف جانے کا چاہتا ہے؟ اگر جانے کا چاہتا ہے تو ہم ایمان نہیں رکھتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے وعدے پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ اللہ کی یہ تمام باتیں جو اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کی ہیں، اسے ہم تسلیم در حقیقت نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر کر رہے ہوتے تو ہم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہوتے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوتے۔ اللہ سے دعا ہے، یا اللہ مجھے اور تمام ایمان والوں کو اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائے، یا ارحم الراحمین، آمین۔ ایک موقع پر ایک اعرابی نے، ایک بدو نے آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ فرمایا ان کے لیے جو نرم کلامی سے کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور راتوں کو جب لوگ میٹھی نیند میں ہوں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی، اس سے کس قسم کا کیریکٹر سامنے آتا ہے ہم غور کر سکتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت اپنی قدرت کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو تم دیکھتے نہیں، ان پر غور نہیں کرتے۔ کس بات پر؟ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں، پانی برساتے ہیں۔ فسلکہ ینابیع فی الارض، اور زمین پر چشمے چلا دیتے ہیں۔ ثم یخرج بہ زرعا مختلفا الوانہ، پھر ان چشموں سے، ان نہروں سے کی وجہ سے زمین سے مختلف قسم کے زراعت ہم نکلتے ہیں، پیڑ پودے اور دوسری ایسی چیزیں نکلتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر تم دیکھتے ہو اس کو کہ وہ سوکھ جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں اور وہ پیلے پڑ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔ ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب، پھر وہی عقل والوں کو کہا جا رہا ہے
اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کی جو عقل رکھتے ہیں، عقل والے ہیں، ان کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ یہی ہے دنیا کی زندگی، ہم انسانوں کی زندگی بھی یہی ہے۔ بڑے ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، پھر بوڑھے ہوتے ہیں، پھر مٹی میں مل جاتے ہیں۔ یہی تو ہر چیز کی زندگی یہی ہے۔ کیا یہ چیزیں تمہیں نظر نہیں آتی؟ کیا یہ چیزیں تمہیں تمہارے لیے نصیحت نہیں؟ یقیناً ہے، بے شک ہے یا اللہ، ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے نصیحت لیں اور اپنی حقیقت کو پہچانیں اور اللہ کی قدرت کو پہچانیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 23۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیں، وَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اللہ کے اپنے رب کے نور میں ہو۔ ہاں، جس کا سینہ اسلام کے لیے اللہ نے کھول دیا، وہ یقیناً اپنے رب کے نور میں ہے۔ دوسری طرف فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اور تباہی ہے اس کی، جس کے ایسے لوگوں کی جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، سخت ہیں، اللہ کی یاد سے بے پرواہ ہیں، ان کو اللہ کی یاد ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ تباہی ہے ایسے لوگوں کی۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی کھلی گمراہی میں ہیں۔ یہ آیت نمبر 23 تھی۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دیں یا رب العالمین، ہم اللہ کے نور پر ہوں۔ سبحان اللہ یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔